الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاغك وقد أتيتك يا السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم حرم امام علی علیہ السلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حرم امام علی علیہ السلام کے جو صحن فاطمیہ ہے اس میں کیا کیا چینجنگز کی گئی ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ میں تمام معلومات جو صحن فاطمیہ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں تمام وہ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی ہم امام علی علیہ السلام کے حرم میں اندر چلتے ہیں اور بعد میں جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں صحن فاطمیہ۔ تو الحمدللہ ہم حرم امام علی علیہ السلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور سامنے ہی میرے مولا امام علی علیہ السلام کا روضہ ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم یا آقا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ تمام زائرین حرم امام علی علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ اذان مغرب ہو چکی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں جو ہے زائرین حرم کی طرف جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ تو الحمدللہ ہم جو ہے چیکنگ کروا کے حرم امام علی علیہ السلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور آپ کو ایک میں چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ سب جو ہے ماشاءاللہ کہیے گا، حرم امام علی علیہ السلام میں آپ زائرین کی تعداد دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی زائرین جو ہے حرم امام علی علیہ السلام کے باہر کے حال میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ولا حجة فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاغك وقد أتيتك يا تو الحمدللہ میں جو ہے ذریعہ امام علی علیہ السلام کے اندر آ چکا ہوں، اور جو ہے زائرین کی کافی زیادہ تعداد ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی زیادہ زائرین جو ہے زیارت کرنے آئے ہوئے ہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے میں بھی زیارت کر لوں، لیکن ممکن تو نہیں لگ رہا کیونکہ اتنے زیادہ زائرین ہیں اور رش بھی کافی ہے۔ اب تمام زائرین یہاں پر اپنی حاجات دعائیں مانگ لیں، انشاءاللہ آپ تمام مومنین کی جو ہے یہاں پر دعائیں قبول ہوگی۔ تو الحمدللہ ہم نے زیارت کر لی ہے، اور امید ہے کہ آپ تمام زائرین نے بھی جو ہے زیارت کر لی ہوگی۔ اور ابھی ہم جا رہے ہیں صحن فاطمیہ میں، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ صحن فاطمیہ کی اپڈیٹس میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں دے دوں گا۔ اور میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں نے امام علی علیہ السلام کے حرم کی زیارت کروائی تھی، اور یہ بولا تھا کہ جو ہے صحن فاطمیہ کی جو ہے ویڈیو آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ جا کر وہ دیکھ لیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا صحن ہے۔ ماشاءاللہ کافی زیادہ زائرین جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ آرام کر رہے ہیں اور کچھ نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی نماز مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے، اور ابھی جو ہے ہم نے نماز وغیرہ نہیں پڑھی ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو صحن فاطمیہ مکمل دکھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے اور صحن فاطمیہ کے دوسرے حصے میں آ چکے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس سائڈ تھا اس بورڈ کے پیچھے، اور دوسرا حصہ یہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نیچے
بنائی گئی ہے، لیکن یہاں پر کام چل رہا ہے، اس وجہ سے اس کی چاروں طرف جو ہے بورڈ لگائے گئے ہیں، لیکن باقی حصہ نیچے کا حسین فاطمیہ وہ کھلا ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہے زائرین بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی جو ہے زائرین کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور ابھی ہم چلتے ہیں نیچے اور آپ کو نیچے کا دکھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم جو ہے حسین فاطمیہ میں کے نیچے والے حصے میں آ چکے ہیں، اور زائرین یہاں پر بھی ماشاءاللہ کافی تعداد میں جو ہے زائرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے آرام کر رہے ہیں، اور کافی زیادہ زائرین جو ہے وہ یہاں سے نکل چکے ہیں اپنے اپنے ملک، کیونکہ سفر ختم ہو چکا ہے اور جو ہے تمام زائرین اپنے اپنے ملک چلے گئے ہیں، لیکن کافی زائرین جو ہے ابھی بھی جو ہے حرم امام علی علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے ابھی آئے ہیں تو اس وجہ سے وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ کو اس صحن فاطمیہ میں چاہے وہ اوپر والا حصہ ہو یا نیچے والا حصہ ہو، اس کے ایک اور نیچے حصہ ہے، لیکن وہ ابھی انہوں نے کھولا نہیں ہے، کیونکہ کافی زیادہ زائرین چلے گئے ہیں، پہلے کافی زیادہ زائرین تھے، اس وجہ سے انہوں نے کھولا تھا، لیکن ابھی جو ہے زائرین کی اتنی تعداد نہیں ہے کہ وہ کھولا جائے، اس وجہ سے انہوں نے وہ بند کیا ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ بھی کافی بڑا حصہ ہے۔ اور ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس پورے صحن میں اور پورے حرم میں آپ کو جگہ جگہ پر خدام مل جائیں گے، تاکہ زائرین کو کسی بھی طرح کی جو ہے وہ تکلیف یا کوئی مشکل وغیرہ نہ ہو، تاکہ وہ تمام جگہوں پر خدام کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہے زائرین کی مدد کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی زائرین جو ہے یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حسین فاطمیہ سے ایگزٹ ہوتے ہی جو ہے یہاں پر انہوں نے زائرین کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، تاکہ زائرین کو کہیں دور نہ جانا پڑے ماشاءاللہ، اور برف بھی ڈالی ہوئی ہے تاکہ پانی ٹھنڈا رہے۔ آپ کو ایک خوبصورت منظر دکھانا چاہتا ہوں، تب تک آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ماشاءاللہ حرم امام علی علیہ السلام کے گنبد کا جو ہے خوبصورت نظارہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے گنبد امام علی علیہ السلام کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم اوپر ہوتے ہیں، جو انہوں نے پل بنائے ہوئے ہیں، اگر ہم ان پر ہوتے تو ماشاءاللہ یہ اور بھی خوبصورت لگتا، لیکن ابھی ہم نیچے ہیں اور اوپر جانے کے لیے ہمیں بہت گھوم کے جانا پڑے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو کبھی اوپر جا کے امام علی علیہ السلام کے گنبد کا یہ نظارہ دکھاؤں گا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زائرین جو ہے پل پر ہیں اور جو ہے امام علی علیہ السلام کے خوبصورت نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ تمام مومنین کو جو ہے حرم امام علی علیہ السلام کی زیارت کرنا نصیب فرمائے، اور آپ تمام مومنین کے لیے جو ہے نیاب زیارت ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ بھی کافی بڑا حصہ ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے زائرین کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے کچھ اندر صحن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اکثر زائرین یہاں پر آتے ہیں اور نیاز وغیرہ کھا کے پھر واپس چلے جاتے ہیں حسین فاطمیہ میں۔ ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے زیارت کر لی اور آپ تمام مومنین نے بھی زیارت کی ہوگی۔ تو ابھی ہم حرم امام علی علیہ السلام کے بالکل نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور اس ولاگ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا چھوٹا سا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔